अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। उकाड़ा शहजाद अली की रिपोर्ट, कॉलम निगार, सीनियर सहाफ़ी, प्राइम होस्ट और दानिश्वर अदीब सलमान अहमद कुरैशी की किताब हम एक नहीं दो हैं की तकरीब रोनुमाई बल्दिया हाल रनाला खुर्द में मुनक्किद हुई, जिसमें सियासी, समाजी, सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों, शोरा कराम और दानिश्वरों और दीगर मर्द ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सलमान अहमद कुरैशी ने कहा, मैंने पहली किताब रेडी मेड सहाफ़ी में लिखा कि सहाफ़ी माशरे का अक्स होता है, जब वो दारा हुकूमती नुमाइंदों को अवाम की परेशानी और मुश्किलात से गाहिर सही सूरत हाल का इदराक करवाने की जिम्मेदार होता है। अब अपनी चौथी किताब में भी मैंने जिम्मेदारी की मज़ीद वजाहत की है कि सहाफ़त किसी भी अखबार का सहाफ़ती कार्ड या किसी भी चैनल के लोगों को हासिल कर लेने का नाम नहीं, एक ऐसी भारी जिम्मेदारी का नाम है जिसको मुकम्मल दयानतदारी से निभाने और माशरे में बिखरी खामियों और बुराइयों की निशानदही करना है। तकरीब के दीगर शुरका में अल खिदमत वेलफेयर कौंसिल रनाला खुर्द, सैयद नदीम मकसूद जाफरी, इमरान खुशी, इमरान भट्टी, उस्ताद मालिक चौधरी, महबूब ऑफ इंग्लैंड, राउत सईद अंजुम, सीनियर जर्नलिस्ट मलिक अरशद, राना ताहिर याकूब, मोहम्मद अब्बास, राव शकील अहमद शकील, माजिद रजा, अंबर, मोहम्मद ताहिर, जावेद मानो, प्रोफेसर अमीन अंजुम, इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता आर्टिस्ट असगर मुगल, इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता आर्टिस्ट मुस्तफ़ा मुगल मुखलजी, सीनियर सहाफ़ी तारिक सुहेल और आफाक मंजर ने शिरकत की। कमालिया जफर चिश्ती GS न्यूज़ TV UK असिस्टेंट कमिश्नर दरियाब साजिद कंबो की भट्टों और गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाई, भारी जुर्माने आए। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर दरियाब साजिद कंबो ने शहर में गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने वाली एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माने आयद किए। इसके अलावा भट्टों की भी चेक किया और ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करने वाले भट्टों को जुर्माने आयद किए। इस मौके पर GS न्यूज़ TV UK से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर दरियाब साजिद कंबो ने कहा कि पंजाब भर में भट्टों को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए हुकूमत पंजाब ने ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया है, मगर कुछ भट्टा मालिकान टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल न कर रहे थे। इनको भारी जुर्माने आयद करने के साथ वार्निंग भी जारी की गई है। इसके अलावा इनका कहना था कि शहर में गैर कानूनी तौर पर नाकिस पेट्रोल बेचने वाली एजेंसीज को चेक किया और सील करने के साथ साथ जुर्माने आयद किए गए हैं। 13वें सालाना फ़ज़ाइल सहाबा अहले बैत कॉन्फ्रेंस 12 मार्च बरोज़ हफ्ता बाद नमाज ईशा मरकज़ अहले हदीस फैसल कॉलोनी पसरूर में नाजिम तबलीग पंजाब मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह शाकिर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हो रही है, जबकि 11 मार्च का खुतबा जुम्मतुल मुबारक मौलाना इलियास मदनी साहब इरशाद फरमाएंगे। पसरूर तफसीलात के मुताबिक सालाना अज़ीमुश्शान फ़कीरुल मिसाल फ़ज़ाइल सहाबा अहले बैत कॉन्फ्रेंस 12 मार्च को मुनक्किद हो रही है, जिससे मुल्क भर से जेल उलमाए कराम तशरीफ़ ला रहे हैं। नाजिम तबलीग मरकज़ जमीयत अहले हदीस पंजाब मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह शाकिर ने कॉन्फ्रेंस की तफसीलात मीडिया को बताते हुए कहा कि तमाम उलमा बर वक्त तशरीफ़ लाएंगे। अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का दिफा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। बंदा इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक सहाबा कराम और अहले बैत से मोहब्बत ना करे। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद लोगों को इनकी सीरत से आगाह करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सहाबी जन्नती है। मियांवाली में इंतहाई अफसोसनाक वाक़े पर डेरा इस्माइल खान के मशहूर सहाफ़ी मोहम्मद अफ़ान खान की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। मज़ीद हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ अज़हर कुरैशी। जी अज़हर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल। मियांवाली में इंतहाई अफसोसनाक वाक़े पर डेरा इस्माइल खान के मशहूर सहाफ़ी मोहम्मद अफ़ान खान की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। मियांवाली में जो 2 रोज़ कबल बाप ने पहली औलाद बेटी पैदा होने पर 7 दिन की बेटी को 5 फेर मार कर शहीद कर दिया था, इस पर डेरा इस्माइल खान के मशहूर सहाफ़ी मोहम्मद अफ़ान खान ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और कहा कि हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि 2 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस इस दरिंदा सफ इंसान को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। जी साथ का बाद से खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील ब्यूरो चीफ जाम इकबाल मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक अब्बासी बरादरी की सरकर्दा शख्सियत शब्बीर खान अब्बासी ने विलेज कौंसिल 122 इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। दोस्त अहबाब की तरफ से हमायत का ऐलान। बंगला शीरी के मारूफ बिजनेसमैन अब्बासी बरादरी की सरकर्दा शख्सियत शब्बीर अहमद खान अब्बासी ने इलाके की महरूमियों को देखते हुए इलाके की नुमाइंदगी के लिए बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवार बराए चेयरमैन इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। शब्बीर खान अब्बासी ने प्रेस क्लब जमालदीन वाली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके की महरूमियों को देखकर बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। हार जीत मुकद्दर, अवाम के मसाइल हल करवाने के लिए कोशा रहूँगा।
عوام کی نمائندگی اولین ترجیح، علاقے کی تعمیر اور ترقی کے لیے بھرپور طریقے سے اقدامات کیے جائیں گے۔ عواسی برادری کی ملک پاکستان میں خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ بریکنگ نیوز، قصور کی تحصیل پتوکی میں ملتان روڈ پر کار سواروں نے زمین کے تنازع پر ممبر پتوکی بار اقبال ایڈوکیٹ کو اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ دن دہاڑے وکیل کے قتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج جی ایس نیوز یو کے کو موصول ہو گئی، جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح کار سوار ملزمان نے اقبال ایڈوکیٹ کو تشدد کے بعد فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ مقتول کے لواحقین نے بتایا کہ اقبال ایڈوکیٹ کے ہمزلف اور دیگر رشتہ داروں سے زمینی تنازع چلا رہا تھا اور اسے قتل کی دھمکیاں مل رہی تھی۔ اسی حوالے سے تھانہ سٹی پتوکی میں 2 ماہ قبل تحریری درخواست دے کر ایف آئی آر بھی درج کروائی گئی تھی اور زمین کا کیس عدالت میں چل رہا تھا۔ ورثا نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کی جلد گرفتاری عمل میں لا کر انصاف فراہم کیا جائے۔ دوسری طرف وکلا برادری کی جانب سے دن دہاڑے وکیل کے بہیمانہ قتل پر اظہار افسوس اور قاتلوں کی گرفتاری کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ مہر رفیق ساجد، بیورو چیف قصور، جی ایس نیوز یو کے۔ حق نواز، بیورو چیف مانسہرہ شنکیاری قریبی علاقہ بجلی کونسل مکڑھا سے امیدوار برائے کسان کونسلر ٹھیکیدار خالد ایوب نے کہا کہ الیکشن جیت کر علاقے کے تمام مسائل کو حل کروانے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت ہمارے نمائندے حق نواز ان سے بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حق نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس ٹی وی یو کے۔ ناظرین، اس وقت ہم لوگ موجود ہیں وی سی مکڑھا میں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں وی سی مکڑھا سے کسان کونسل کے امیدوار ٹھیکیدار خالد ایوب صاحب۔ ہم خالد ایوب صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ الیکشن میں ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ اکناز بھائی۔ جی اکناز بھائی، الیکشن میں آنے کا ہمارا مقصد کوئی ذاتی شہرت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نام بنانے کا کوئی اس طرح کا پلان ہے۔ ہم اپنے مسائل جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن میں آئیں اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہماری وی سی کے جو مسائل ہیں ان کو ہم حل کر سکیں۔ اور اس سے پہلے جو لوگ ہمارے منتخب ہوتے رہے انہوں نے ہم مسائل کی طرف توجہ اس طرح نہیں دی جس طرح دینی چاہیے تھی۔ جی تو انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ہمارے جو مین مسائل ہیں ان پر ہم بھرپور کردار ادا کریں اور حل کرنے کی کوشش ادا کریں۔ آپ کے مد مقابل اس وقت کتنے امیدوار ہیں؟ جی ہم 5 امیدوار ہیں، میرے مد مقابل 4 امیدوار اور ہیں، لیکن الحمدللہ کہ سب میں سے میری پوزیشن اچھی ہے فی الحال، اور اللہ نے چاہا تو کامیاب بھی ہوں گے۔ تو انشاءاللہ کامیابی کے بعد ہم اپنی عوام کی بھرپور خدمت کریں گے اور دن رات کریں گے، انشاءاللہ ہر وقت اپنی عوام کے ساتھ رہیں گے۔ میں پر امید ہوں جی، میرا ماضی میرے لوگوں کے سامنے ہے، اور جو لوگ ویسے نام لگا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں ان کو صرف نام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں اس ارادے سے آیا ہوں کہ میں عوام کے مسائل حل کر سکوں، اور ہماری جو وی سی کی عوام ہے بڑی باشعور ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کون ہمارے لیے بہتر ہے اور کون نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ وہ میرا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ میں کامیاب ہوں۔ نیو میٹرو سٹی سرائے عالمگیر ملک بلال بشیر کا چودھری خالد حسین لڑ بجلی گھر کے ہمراہ نیو میٹرو سٹی کا دورہ کیا، نئی ڈیولپمنٹ اور زمین کا جائزہ لیا۔ چودھری خالد حسین لڑ بجلی گھر نے سی او نیو میٹرو سٹی ملک بلال بشیر کو 4 نامور قیمتی ڈانسر گھوڑے بطور گفٹ پیش کیے اور نیو میٹرو سٹی سرائے عالمگیر کے بڑے گراؤنڈ میں شاندار گھوڑا ڈانس بھی کروایا۔ بعد ازاں پر سی او بی ایس ایم بلال بشیر ملک نے خالد حسین لڑ کے ہمراہ این ایم سی میں امیر کن لائسٹف اسکول کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر ڈیلرز، انویسٹر سمیت علاقہ بھر کی ممتاز شخصیات نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ چودھری مہندی خان، راجہ ناظم حسین، چودھری علی نذیر، چودھری ظفر مہندی، چودھری اسماعیل، چودھری ذیشان خالق، چودھری جمیل اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ مانسہرہ ابرار احمد سٹی رپورٹر سالانہ عرس پیر محمد حسین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ انعقاد پذیر ہوا۔ صاحبزادہ فیضان ابوبکر نقشبندی نے صدارت فرمائی۔ کے پی کے مانسہرہ کاغان بیلسی خاندان پیر بابا کے چشمہ چراغ علامہ پیر سید عصمت حسین شاہ ترمذی، مرکزی جوائنٹ سیکرٹری مشائخ اتحاد کونسل پاکستان کے پی کے نے خطاب ذیشان فرمایا۔ اس موقع پر پیر صاحبزادہ میاں ضیاء المصطفیٰ سجادہ نشین آستانہ عالیہ کیاں شریف آزاد کشمیر محمد ذیشان گھور ایبٹ آباد مفتی محمد ظفر الدین سیالوی علامہ شریف محمد موجود ہیں۔
چترال میں پتھر معدنیاتی کاروبار سے وابستہ صنعتکار سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے خرچے پر مختلف پہاڑوں کا سروے کروا کر ان معدنیات کو دریافت کیا، مگر جب انہوں نے اس کی لیز لینے کے لیے درخواست دی تو محکمہ معدنیات نے ان کو مسترد کر دیا۔ ان کی نشاندہی کرنے والے معدنیات کے ذخائر من پسند لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔ مزید تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال میں مائنز اینڈ منرل یعنی معدنیات کے کاروبار سے وابستہ کاروباری لوگ سراپا احتجاج ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت معدنیات کے ان ذخائر کو ایک بار پھر بلاک کر رہے ہیں، جن سے مقامی لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہوں گے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بغیر کسی حکومتی امداد کے اپنے خرچے پر مختلف پہاڑوں کا سروے کروایا اور ان میں موجود مختلف معدنیات کی نشاندہی کی، مگر جب انہوں نے ان کی لیز کے لیے درخواستیں دی تو محکمہ معدنیات نے ان کی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ مطلب یہ حق ان سے نہ چھینے کہ بعد 2-3 بندوں کے لیے ان کا پورے لوگوں کا 500-400 لوگوں کا وہ حق چھینے۔ 500 خاندان اور 500 خاندان سے ریلیٹڈ جو مزدوری ادھر کرتے ہیں لوگ، ان کے خاندان ملا کے یہ ہم گورنمنٹ کے اس پہ بھی حصہ ڈال رہے تھے۔ معدنیاتی کاروباری حضرات کا کہنا ہے کہ حکومت ان کی دریافت کردہ معدنیات کی لیز اپنے من پسند لوگوں کو دینا چاہتی ہے، جو سراسر ظلم ہے۔ جو سیکریسی ہماری تھی وہ لیک ہو چکی ہے معدنیات کے حوالے سے۔ اب حکومت انہی جگہوں کو دوبارہ بلاک کر کے کسی اور بڑی پارٹی کو لیزوں پہ دینا چاہتی ہے۔ اس صنعت سے وابستہ دکاندار فیس جو ہے شروع میں سب لوگوں نے سبمٹ کرنا ہوتا ہے، ہم لوگوں نے سب نے فیس سبمٹ کر کے ہم لوگوں نے اپلائی کیا ہوئے، اور جو ہمارا ڈاکومنٹیشن ہے وہ بھی کمپلیٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی وہاں پہ کوئی بلیک ایریا بھی نہیں تھے جو ہم لوگوں نے اپلائی کی تھی، وہ بھی اوپن ایریا تھا، اس وقت ہم لوگوں نے اپنا فیس پورا کمپلیٹ جمع کر کے ہم لوگوں نے بلیک کیا ہے، وہ اپلائی کی ہے۔ اب جا کے جب اینڈ میٹنگ میں جا کے میرا وہ اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ اس میں اب 50,000 سے زائد لوگوں کو روزگار ملنے کے امکانات روشن ہوئے تھے۔ وہ پاکستان بننے کے بعد بہت زیادہ کوششوں کے بعد یہ پالیسی اب آئی تھی، اب یہ اس کو دوبارہ ختم کر رہے ہیں۔ اور مزدور طبقہ بھی حکومت کے اس فیصلے پر نہایت مایوس ہے۔ تو اس میں لوگوں کا روزگار ہوتا ہے، وہ روزگار بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ہمارا روزگار ہوتا ہے اور اس میں ہم اپنے بل بوتے پر یہ کام کرتے ہیں، حکومت کا کوئی تعاون نہیں ہے۔ یہ لوگ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چترال میں موجود معدنیات کی لیز مقامی لوگوں کو جاری کیا جائے تاکہ ان کے بچے فاقہ کشی کے شکار نہ ہو، کیونکہ ان ذخائر پر ان کا اخلاقی اور قانونی حق بنتا ہے۔ چترال سے بیورو چیف گل حماد فاروقی، GSTV UK۔ پسور انقلاب گروپ 7 چونڈا میں تقریب رونمائی ہوئی، جس میں ضلع بھر کے تمام ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ تقریب میں آنے والے معزز مہمانوں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ انقلاب گروپ 7 چونڈا میں 4 چاند لگا دیے۔ پسرور سے ڈاکٹر عبدالغفار عزیز، ڈاکٹر عمیر بڈیانہ سے ڈاکٹر ذیشان اور ڈاکٹر لطیف، سیالکوٹ سے امجد بادشاہ اور عبدالعلیم، چونڈا سے ڈاکٹر مصطفیٰ، ڈاکٹر صفدر انصاری، ڈاکٹر جواد خان، ٹھہرو منڈی سے ڈاکٹر نعیم اور ڈاکٹر آصف نے شرکت کی۔ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں اتحاد پیدا کریں، انسانیت کی خدمت کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ رپورٹ محمد نوید، ڈسٹرکٹ رپورٹر، سیالکوٹ، GS نیوز TV۔ You're watching GSTV UK. Keep watching.